اور سب سے پہلے بات کریں گے عید الاضحیٰ کی۔ جی ہاں، آج عید الاضحیٰ ہے۔ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز اپنے اپنے اوقات میں پڑھی، قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ اس موقع پر دیگر مذاہب کے برادران کے ساتھ مبارکباد دی اور گلے ملنے کا خوبصورت نظارہ بھی دیکھنے میں آیا۔ ساتھ ہی ملک میں امن و بھائی چارہ قائم رہنے کے لیے اجتماعی دعاؤں کا خاص اہتمام کیا گیا۔ علماء کرام نے لوگوں کو صاف صفائی اور دیگر برادران وطن کا خاص خیال رکھنے کی ہدایت دی۔ یہ عید لوگوں کے درمیان محبت، اخوت اور جانثاری کا پیغام دیتی ہے اور اس عظیم قربانی اور سنت کی یادوں کو تازہ کرتی ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے پیش کی تھی۔ مسجد کی اگر بات کریں تو یہاں بھی عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی۔ شاہی امام سید احمد بخاری نے نماز عید الاضحیٰ پڑھائی، جبکہ ہزاروں فرزندان توحید نے خطبہ سنا اور ملک میں امن و امان کی دعائیں کی اور اس کے بعد ایک دوسرے کو گلے مل کر عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد بھی پیش کی۔ واسیوں کو میرا تمام عوام کی طرف سے یہ سندیش ہے کہ آپسی بھائی چارہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم لوگ نماز پڑھ کے آپس میں خوشیاں منائیں، گلے میں۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ہماری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کیجیے، تو انہوں نے ان کی قربانی پیش کی تھی، لیکن پروردگار نے اس کی جگہ ایک دمبے کو پیش کر دیا، اس کی قربانی قبول کی اور ان کے صاحبزادے کو رکھ لیا۔ یہ وہ سنت ابراہیمی ہے عید الاضحیٰ، اس میں ہم قربانی کرتے ہیں۔ دیکھیں، عید کا تہوار خوشیوں کا تہوار ہے اور تہوار کا مطلب ہی خوشی ہے، تو اس خوشی کے موقع پر جامع مسجد سے میں نے اپنی تقریر میں ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن و امان کا پیغام دیا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہوگی اور جو ایک ڈر و خوف کا ماحول ملک پہ رہنے والی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں ہے، وہ خوف کا جو ماحول ہے وہ ختم ہوگا اور حکومت اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی۔ اور وہیں اس موقع پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے بھی تمام عوام بالخصوص مسلمانوں کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارک پیش کی ہے۔ صدر جمہوریہ نے ٹویٹ کیا کہ یہ تہوار محبت، اخوت اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ یہی ہندوستانی تہذیب کی خاص پہچان ہے۔ اور وہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عوام کو عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ یہ تہوار ہمارے سماج میں امن و شانتی اور خوشیوں کا پیام عام کرے گا۔ اور وہیں اگر سری نگر کی بات کریں تو سری نگر میں بھی کئی دنوں کی بندشوں اور پابندیوں کے بعد عید الاضحیٰ کے پیش نظر مساجد میں خاص رونقیں دیکھنے کو ملی۔ سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان لوگوں نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی۔ مسجد کے باہر موجود پولیس اہلکاروں نے بھی لوگوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد دی۔ فرزندان توحید نے بھی پولیس اہلکاروں سے گلے مل کر انہیں عید کی مبارکباد دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو آج عید کا دن دیا ہے، عظمت والا دن دیا ہے، قربانی والا دن دیا ہے، ہم بھی اس قربانی کو کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اس قربانی کو قبول فرما دے، اس کے جذبے کو قبول فرما دے۔ غریب اور مساکین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے، حتاً کوشش کی جائے۔ جو قربانی کا حصہ ہے، قربانی کے جو 3 حصے ہوتے ہیں، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، غربا اور مساکین کے لیے، چونکہ ہمارے کشمیر کے اندر حالات تو ایسے ہیں کہ غریب اور مساکین گھروں میں نہیں آ سکتے۔ بعض جگہ جو دیہاتوں میں غریب اور مساکین گھروں میں آتے ہیں اور لے بھی جاتے ہیں، تو اپنے مطلب جہاں جہاں پہنچ ہو سکتی ہے، جو ملے، راستے میں کوئی ملے، اس کو آپ نے یہ جو حصہ ہے اس کو پہنچنا ضروری ہے تاکہ ان تک پہنچ۔
اور وہیں جموں کی اگر بات کی جائے تو جموں کی عیدگاہ میں بھی فرزندان توحید نے سخت سیکیورٹی بندوبست کے درمیان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی۔ عیدگاہ کے باہر سیکیورٹی دستوں کی تعیناتی عمل میں لائی گئی تھی۔ عیدگاہ میں داخل ہونے سے پہلے سیکیورٹی عملے نے لوگوں کی جامع تلاشی لی، اس کے بعد لوگوں نے نماز ادا کی۔ عیدگاہ میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھنے کو ملا۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد پہلی مرتبہ جموں میں لوگوں نے بڑی تعداد میں نماز ادا کی۔ ہاں، عید کی باقی جو ہے ہم سب کو جو ہے مبارک دیتے ہیں کہ امن کا، چین کا، سکون کا جو ہے یہ تہوار ہے، اور اس میں ایک میسج ہے کہ ہم جو ہیں امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ترقی کی طرف جو ہے فلاح بہبودی کی طرف جو ہے ہم بڑھیں۔ ریاست جموں کشمیر میں جو ہے امن کا، چین کا، سکون کا ایک میسج جائے کہ ہم سب جو ہے مل جل کے جو ہماری پرمپرا ہے وہ قائم دائم رہے۔ یہاں پہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اپنے پوری قوم کو، مسلم بھائیوں کو خاص کر مبارکباد دیتا ہوں کہ آج سب کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہے، ایک مسرت ہے۔ آج عید ہے اور یہ قربانی کی عید ہے، تو پہلے میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور عید کی جو نماز ہے آج یہاں پہ بڑی عیدگاہ میں پڑھی گئی، اور پوری ہماری ہر ضلع میں جو ہمارے ضلع ہیں ان میں نماز پڑھی گئی جموں خطے میں، اور شانتی پور کو رہا۔ ماشاءاللہ بہت خوشگوار موسم بھی رہا، اور ایک دوسرے کی جو ہے بہت مبارکبادیں بھی دی ہیں لوگوں نے، اور سارے جو ہے دل سے دعائیں بھی کی آج انشاءاللہ امن شانتی رہے اس ماحول میں، کیونکہ اس وقت سارا ہی ماحول تھوڑا سا بگڑ گیا تھا۔ اب الحمدللہ ساروں کی دعاؤں سے اب تھوڑا سا امن ہو گیا، تو اب یہی آگے بھی دعا ہے انشاءاللہ امن ہی رہے، شانتی رہے، سکون رہے۔ سارے یہی چاہتے ہیں کہ امن، شانتی، سکون رہے۔ دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بھی میری طرف سے بہت بہت عید کی بڑی بڑی مبارک ہے۔ میں تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ سب اپنے باقی جموں کشمیر کے بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنے جو ہے گناہوں کی جو ہے اللہ سے معافی مانگیں، اور امن اور شانتی کا جو ہے وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو مذہب ہے، مذہب اسلام، ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے امن کا اور شانتی کا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے۔ جموں کشمیر سے متعلق سرکار کے بڑے فیصلے کے بعد جموں ڈویژن میں حالات معمول پر آ گئے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جموں میں ہزاروں مسلمانوں نے نماز عید ادا کی، اور اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے کے بعد ہزاروں ہاتھ اس دعا کے لیے اٹھے کہ پورے جموں کشمیر میں حالات پرامن ہو اور ریاست امن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ ویڈیو جرنلسٹ بنٹی کے ساتھ کومل سنگھ، نیوز 18 اردو، جموں۔ اور وہیں مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے دہلی میں